السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر، پروگرام پیغام شہر خموشاں۔ ہر جمعے والے دن آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج میں اعلیٰ علیہ قبرستان اس قبر پہ موجود ہوں جو ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی ریاض صاحب شیشے والے، جو بہت عرصہ دراز سے فیصل شہید روڈ پہ کاروبار کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ آفتاب صاحب کے، ذوالفقار صاحب کے بھائی، آفتاب صاحب بلدیہ والے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی ریاض صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آنن فانن بیمار ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد، کچھ دیر، بس میں کیا الفاظ ادا کروں، الفاظ زبان میں آ نہیں رہے۔ بہت تھوڑے عرصے کے اندر ہی اللہ کو حضور حاضر ہو گئے اور یہ جاتے ہوئے ایک پیغام دے گئے۔ آج حاجی اکرم صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی ہے جی۔ حاجی اسلم صاحب کے قبر پہ ہم ان سے بات کر رہے تھے، کدھر قبر ہے جی۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں جی اعلیٰ قبرستان، آپ کا انتظامیہ کا کام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، جنازگاہ اور قبرستان کا صفائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے جی۔ تو آج جمعے کا دن ہے جی، ہمارا پروگرام ہوتا ہے شہر خموشاں۔ آپ سے اچانک ملاقات ہو گئی ہے، تو شہر خموشاں کے حوالے سے یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے، جانا سب نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ اللہ پاک رحیم کریم ہے، تیاری تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے لے آئے، اور آخر جانا تو سب نے ہے، یہ سب فنا ہے۔ جس نے بھی جس ضرور ہے، یہ موت تو جو ہے نا، بہت ایک سب سے بڑی حقیقت ہے موت۔ آخر اس کے لیے تیاری کے لیے ہر مسلمان کو آخرت کے لیے تیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جمعے کے دن قبرستان میں آنا سنت ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی، اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ موت بھی یاد آتی ہے اور اپنے بزرگوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ والسلام۔ بہت مہربانی جی۔ بس جی یہ پیغام ہے، ایک آپ نے پیغام سن لیا ہے کہ جانا ہم سب نے ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو جانے سے پہلے تیاری ہے جی۔ میرا آپ سے جمعے والے دن ملاقات کا صرف تو پروگرام 4 سال سے آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ہر جمعے والے دن، اور صرف میرا پیغام یہی ہوتا ہے ہر روز کہ جمعے والا دن سردار دن ہے، عید کا دن ہے، اور اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے براہ راست ملاقات کا ذریعہ تو ہر 5 وقت نماز میں ہے، لیکن یہ جو زندگی کی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کے کی دنیا کے اندر جانا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسی تیاری کریں جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جی۔ یہ بھی نشاندہی کی ہے جی بھائی جان نے کہ ہمارے بھائی اسلم صاحب کے یہ قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام۔ حاجی اکرم صاحب کے جتنے خاندان کی قبریں ہیں اس احاطے کے اندر قبریں ہیں پیچھے، پھر انشاءاللہ کسی دن آپ سے ضرور سب کی ملاقات بھی کراؤں گا جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو شکیل صاحب آج ماشاءاللہ استسقاء کی نماز ادا ہوئی عیدگاہ میں، تو ساتھیوں نے وہاں نماز بھی ادا کی اور مولانا زکریا صاحب نے بیان بھی کیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور پیغام کیا دینا چاہتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ جی، آج نماز استسقاء جو عیدگاہ والی جگہ پہ نماز ادا کی گئی ہے، ایک تو سب ساتھیوں کو دعوت ہے کہ اب یہ 2 دن اور بھی پڑھنی ہے، کل کا دن بھی ہے اور پرسوں کا دن بھی ہے۔ 10 بجے جو ہے کہ نماز استسقاء کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، سارے ساتھی 10-15 منٹ پہلے تشریف لے آئیں۔ اور دوسری یہ بات ہے جی، رات کو میں گیا تھا اٹک خانقاہ مدنی میں قاضی ارشد الثانی صاحب کے پاس، تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک جگہ نماز استسقاء ہونے والی تھی، تو امام صاحب نے کہ اور مقتدی آپس میں اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ بھائی یہ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی۔ تو امام صاحب نے کہا صاحب بیٹھ جائے خاموشی کے ساتھ، تو میں بتاتا ہوں بارشیں کیوں نہیں ہو رہی۔ تو نماز استسقاء پڑھانے سے پہلے تو امام صاحب نے کہا مجھے ایک گھڑی ملی ہے، کوئی نشانی اس کی بتائے تو میں گھڑی اس کو دے دوں گا۔ تو وہاں اس مجمع میں 5 آدمی کھڑے ہو گئے، سب نے کہا جی گھڑی ہماری ہے۔ تو انہوں نے کہا نشانیاں بتاؤ، سب نے جھوٹی موٹی نشانیاں بھی بتا دی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو ویسے اعلان کیا ہے، مجھے گھڑی شڑی کوئی نہیں ملی، اس وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی کہ آج ہم دوسروں کے حق پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ میرا یہ دوسروں پر حق جو ہے کہ میرے طرف آ جائے۔ تو ایک یہ بھی گناہ ہماری طرف بھی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے حق کھانے کے جو ہے کہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، بارشوں کا نہ ہونا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اور یہ ہے کہ قاضی زید الثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ذمہ دار لوگ آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرت دعا فرمائیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی تاکہ جو ہے کہ بارش ہو جائے۔ تو قاضی زید الثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان ذمہ داروں سے پوچھا کہ بھائی آپ کی پچھلے سال جب بارشیں ہوئی تھی
تو اس وقت آپ نے جو ہے کہ آپ کی گندم کتنی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے ٹن ہماری گندم ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس اتنی گندم سے آپ نے عشر کتنا نکالا ہے؟ تو وہ ذمہ دار آگے سے کہنے لگے کہ ہم نے عشر تو نہیں نکالا، لیکن جو ہمارے پاس مزدور کام کرنے والے تھے ان کو ہم نے 1 کلو 2 کلو 3 کلو زیادہ دے دی گندم. تو انہوں نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تو آج جو ہے کہ تم جو ہے عشر نکالتے نہیں ہو شریعت کے مطابق، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ پھر بارشیں روک لیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو ہے کہ یہ جو عشر ہے ذمہ دار حضرات اگر نکالنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، نہ نماز استسقاء پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کسی کے پاس دعا کے لیے جانے کی ضرورت پیش آئے گی. اس لیے یہ جو ہے کہ بارشیں تبھی رکتی ہے جب ہم زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں. اس لیے میں تمام تاجر برادران سے اور ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہر ساتھی جو ہے کہ سالانہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بارشیں اپنے وقت پر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.